بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کی اہم خبریں۔ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر عمران خان امریکہ میں قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز یا اور بہت ساری اس ایشو کے متعلق آئیڈینٹیکل پٹیشنز کے لیے جو فل کورٹ بینچ بنا، اس نے منیر ملک جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پٹیشنر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کی پلی ایجرنمنٹ کی ریجیکٹ کر دی۔ ان کی یہ درخواست کہ کیس کو ملتوی کر دیا جائے ان کی صحت کے مسائل کی وجہ سے، وہ قبول نہیں کی گئی۔ نواز شریف کی استقامت ایک دفعہ پھر کنفرم اور اس کی توثیق۔ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جرأت رندانہ دے، ان کو دھمکیاں مقتدر حلقوں کی طرف سے، اور آخر میں ایک نظم جس کا عنوان ہے ارباب وطن۔ ارباب وطن یعنی وطن کے جو مالک بنے ہوئے جی، مین لیڈرز جو۔ تو تھوڑی تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ عمران خان اور مودی دونوں امریکہ میں پہنچ گئے ہیں۔ مودی جو ہے وہ آج کی تاریخ کو یعنی 22 سپٹمبر اتوار کو ہاسٹن میں ٹیکسس میں لینڈ کیا، اور اس کو ریسیو کرنے والوں میں شامل جو لوگ تھے وہ ایک ہے ڈائریکٹر ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل افیئرز امریکہ کے، ان کا نام کرسٹوفر اولسن ہے، امریکیوں کی طرف سے ایک وہ تھے، اور ایک امریکی ایمبیسیڈر جو انڈیا میں ہے کینتھ جسٹر وہ تھے، اور اس کے علاوہ جو انڈین ایمبیسیڈر یونائٹڈ اسٹیٹس میں آف کورس وہ بھی تھا مسٹر شرنگلا، اور باقی چھوٹے موٹے اور افسران۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ جب 21 سپٹمبر کو پہنچے اور ان کے ساتھ بس آپ ہی وہ تھے، یعنی انہیں ریسیو کرنے والے بھی ہم ہی تھے، آنے والے بھی ہم ہی تھے جی۔ تو یہ فرق ہے کہ ٹیکنیکلی دونوں امریکہ کی وزٹ پر نہیں ہیں ایز سچ، ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کو اس کے سالانہ جو 74th سیشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے بائی کورلری کیونکہ وہ لوکیٹڈ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے تو وہ گویا یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے ہیں، اور وہ امریکی وزٹ کہیں آپ یا یو این کی وزٹ کہیں۔ یہ فرق کیا ہے کہ دونوں کو ریسیو کس نے کیا ہے اس کی اہمیت شو کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے دماغہ خیز بات یہ ہے کہ مودی آنے کے فوراً بعد وہاں پر ٹیکسس میں ہیوسٹن میں ایک اسٹیڈیم ہے، اور اس اسٹیڈیم میں وہ خطاب فرمائیں گے، جناب خطاب کریں گے این آر جی اسٹیڈیم میں، اور ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 50,000 لوگ ہوں گے، ظاہر ہے موسٹلی وہ انڈین امریکن ہوں گے، اور اس کو ہاؤڈی مودی کہا گیا ہے اس کو، یعنی ایک دیکھیں نا وہ مومنٹم کریٹ کرنے کے لیے، ایک شور بپا کرنے کے لیے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر ہاؤڈی مودی یعنی ویلکم مودی، کہ ٹیکسس گویا ویلکم کر رہا ہے، کیونکہ ٹیکسس میں بہت ساری پاپولیشن جو ہے وہ اسپینش سپیکنگ ہے یا میکسیکن اوریجن یا لیٹن امریکہ کی ہے یا ساؤتھ امریکہ کی ہے، کیونکہ ٹیکسس بنیادی طور پر کبھی میکسیکو کا حصہ تھا جو مختلف ہتھکنڈوں سے ہتھیایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی پاپولیشن بھی آئی کچھ وہاں کی، تو بہرحال یہ اس لینگویج کے حوالے سے ہاؤڈی مودی ہے جی، تو یہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور اس ایڈریس جب وہ مودی کرے گا تو ساتھ ٹرمپ موسٹ لائکلی اویلیبل ہوگا یعنی اسٹیج پر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹرمپ بھی ہوگا اور انڈین پرائم منسٹر مودی بھی ہوگا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ اسٹیٹ وزٹ بھی نہیں ہے کسی لیول کی بھی،
وہ اسٹیٹ وزٹ ایز سچ نہیں ہے، یعنی وزٹ آف انڈین پرائم منسٹر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آن آفیشیل بزنس، کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان انٹریکشن ایز سچ نہیں ہے، وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ اس کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ اسٹیج پر مودی کے ساتھ ہوگا۔ اب اس ٹرمپ کو ہم سمجھانے آئے ہیں کہ مودی ظالم ہے جی، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہماری پھر کیا حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ لنچ وغیرہ میں شریک ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اس نے اداکاری کی ہے کہ ایئرپورٹ پر کچھ پھول ظاہر ایک روایتی انداز میں جیسے ویلکم کرتے ہیں پیش کیے گئے، اور وہ کچھ نیچے گرے اور وہ اٹھانے خود یعنی اس نے زمین سے اٹھائے ہیں، اور پھر میڈیا میں ظاہر ہے یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ دیکھے کیا اس کی ہیوملٹی ہے، کیا عجز و انکساری ہے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑے ڈرامے باز ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ وہ سبسٹنشل ڈرامے باز ہیں، وہ واقعتاً یعنی وہ بھونڈے ڈرامے باز نہیں ہیں۔ ہمیں بے شک پسند نہیں ہے، ہمارے دشمن ہیں، یہ بات ساری درست ہے، لیکن اس گجرات کے کسائی کا اور کشمیریوں کے قاتل کا یہ اس طرح کا ویلکم ہے امریکہ میں، اور یہ عزت ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ اس کے ساتھ انڈینز کی ریلی میں شامل ہوگا، اور ہم بڑی منتن ترلک کرنے کے بعد 15-20 منٹ ٹائم لیتے ہیں، اور یقین کریں یہ سعودیوں کے انفلوئنس کی وجہ سے جو افغانستان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہیں، دوسرے لفظوں میں مزاحمت کاروں کے ساتھ، وہ آخری لمحے پر اگر کینسل نہ ہو جاتے تو ہماری اوقات اس سے بھی ذرا کم ہو جاتی۔ اب ہماری قسمت ہے کہ تھوڑی ایکسٹینشن مل گئی، کیونکہ جو 15 منٹ 20 منٹ ہمیں دیتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خادم ہیں اور وہاں ان سے بوٹ پالش کروانے ہیں کہ مزاحمت کاروں کی محنت ترلا کرنے کے لیے یہ کنڈیوٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو امریکیوں نے وہاں پر حملہ کیا اس میں ہم ان کے ایک معمولی خادم کی حیثیت سے اور بڑی جانفشانی سے شامل تھے اور ہیں۔ تو اس لیے نوکر جو لوگ ہوتے ہیں، جو خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کو زبانی کلامی تھپکی تو دی جا سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ چھوٹی موٹی عیدی دے دیں، بچوں کے لیے چند کپڑے بھی ممکن ہے، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں بنائی جاتی۔ رشتہ داری جو ہے وہ اعتبار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جس کو ہمارے علماء کفو کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو 19-20 کا فرق تو چل جاتا ہے، لیکن خادم اور مالک کا فرق جو ہے بہت ریئر چانس ہے کہ وہاں پر رشتہ داری پیدا ہو۔ لہٰذا ہم اس مودی کے خلاف کشمیریوں کے قتل یا کشمیر پر قبضہ یا اس کی مرجر کے ایشو کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں یہ شور مچائیں گے، ہیں جی، یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ وہ مودی کی بلائیں لیتے تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لنچن میں ایک دورانہ میں شرکت بھی کرے گا، ٹرمپ سے آفیشلی ملاقات بھی کرے گا، اور یعنی بہت کچھ کرے گا۔ اور جتنے سی ای اوز ہیں، کیونکہ ٹیکسس ایک آئل اکانومی رکھتی ہے، پیٹرولیم بہت ہے وہاں پر، تو وہاں پر بہت ساری سی ای اوز ہیں آئل یا پیٹرولیم کمپنیوں کے، تو ان کی بھی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگی جس میں ظاہر ہے وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے فیوض و برکات جو ہیں وہ بیان کرے گا مودی جو۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری یعنی ظاہر ہے مصروفیات، اور پھر جو امریکن کانگریس ہے یعنی اس کے لوور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور سینیٹرز اکراس دی بورڈ، یعنی دونوں پارٹیوں کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، وہ بھی اس سے یعنی ان کے اہم لیڈران جو ہیں، جو ہاؤس میں لیڈر ہیں، میجورٹی لیڈر ہیں یا مائنورٹی لیڈر، وہ بھی ان سے ملیں گے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ سے ملیں گے۔ ہاں، ہمیں بھی ٹرمپ ملے گا تھوڑا بہت کبھی یو این جنرل اسمبلی کے سجے کھبے ہیں جی۔ تو 27 تاریخ کو صبح یعنی ارلی صبح سے مطلب یہ ہے کہ دوپہر سے پہلے یا دوپہر کو مودی خطاب کرے گا، اور حضرت خان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ جو ہیں بنی گالہ شریف،
وہ پچھلے ٹائم خطاب کریں گے UN جنرل اسمبلی سے. اور آنے کی داستان یہ ہے کہ وہ براسا سعودی عرب آئے ہیں اور وہاں پر تھوڑا سیکا کیا ہے. سیکا بھی پنجابی کا لفظ ہے، یہ بھی کسی سے پوچھ لینا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کسی سے پوچھنے سے ہی پتہ چلتی، ہمیں بھی سب کچھ پوچھنے سے ہی پتہ چلا ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہے، ان کے لیے یاد دہانی، اور جن کو نہیں پتہ وہ پوچھ لیں. جی وہاں پر بھی سیکا کیا ہے، اور وہاں پر بھی وہی معاملہ کہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کشمیر پر آپ کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کان میں بتایا ہے، لیکن ہم نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی ایشوز پر ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس کنٹیکسٹ میں جو ان کے آئل تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور سعودی کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے کیا ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کیا مطلب ہے، اس سے کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. تو یہ داستان ہے کہ اور پھر ہم پر یعنی ہم ایکٹنگ کرتے ہیں نا. وہ جو بکاری ہوتے ہیں نا، بے شک گزر ٹھیک بھی ہو تو باہر نکلتے ہیں تو کپڑے ذرا مٹا کے رکھتے ہیں نا، یعنی لوگ اچھا نہ ہو. ہم نے منہ لٹکایا ہوا تھا نا، تو انہوں نے پوچھا کیسے جائیں گے، ہیں جی سواری ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں ہم تو ایک عام فلائٹ سے جائیں گے. نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں نا. جی تو انہوں نے کہا چلو بچے چھڑ کے آئے نا امریکہ. انہوں نے اپنا طیارہ دیا ہے محمد بن سلمان نے، اور ہم نے منہ لٹکا کے اس کو قبول کر لیا ہے. اور اس نے یہ کہتے ہوئے دیا ہے کہ ہم مہمانوں کو اس طرح کمرشل فلائٹ پر نہیں چھوڑ سکتے. تو کیا کریں اب، یہ ایکٹنگ، یہ ڈائلاگ بازی اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات بہتر چلائیں اور باعزت طریقے سے کسی سے ملیں، اور پھر باعزت انٹریکشن ہو. پھر وہ ترس کر کے ہمیں دو ٹکڑے نہ ڈالنے کی بات کرے، یا یہ نہ کہے کہ بچے انہوں اتار کیا. جس طرح چھوٹے کو نہیں کہتے، یا ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ ڈرائیور یہ گاڑی نکالو، ان کو اتار کے آؤ ایئرپورٹ پر. یعنی یہ مینٹلٹی، یہ ابجیکٹ قسم کا یہ سبمیشن اور کمینہ پن اور رذالت، یہ جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا ہیڈز آف گورنمنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ جچتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پاکستان میں گویا اپنے آپ کو خدا کا اوتاد سمجھتے ہیں، سجادہ نشین DHQ شریف، وہ اسی محمد بن سلمان کا گن مین یا بٹ مین بننا پسند کرتے ہیں. جب اس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ جو اپنے کا آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں اپنے ملک میں، اور پاکستان کے 20 کروڑ غدار لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں، اور ان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز اور پرائم منسٹر کو ذلیل کرتے ہیں، وہاں جا کر گن مین بنتے ہیں. ایسی قوم کی کیا عزت ہوگی؟ وہ پھر کیا یہ بھی کہتے ہیں ہم نے کشمیر پر ان سے مدد لے لی ہے. جی اور یار اس طرح کے جو لوگ ہیں جو خود اپنی عزت نہیں کرتے، بخدا ان کی دوسرا عزت نہیں کرتا. یہ بات طے ہے، یہ جیسے 2+2 ہے نا، اس میں شاید کچھ شک کسی کو ہو، لیکن اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے کسی سے ریسپیکٹ کرانی ہے تو پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. اپنی عزت کرنے کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ قیمتی کپڑے پہن لیں یا 35 کنال یا 37 کلاس کا محل کھڑا کر لیں. جب پیسے پوچھیں کہاں سے آئے ہیں، یہ ہماری وہ خاتون ہوتی تھی نا گوری، اس نے بھیجے تھے. اچھا تو یہ صداقت و امانت. تو بہرحال یہ داستان حمیت ہے یا بے حمیتی ہے، جو بھی آپ جس اینگل سے دیکھنا چاہیں، یہ کیا ہے یہ آپ پر چھوڑتے ہیں. تو یہ ہیں جی دونوں حضرات کی وزٹ. اور آپ پھر دیکھ لیں کہ جب جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی اور ہماری حالت کیا ہوگی. ہاں جی تو اب جی مولانا فضل الرحمان، ہاں سیکنڈ خبر جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں کہ فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو ان کی یعنی جو فل بینچ بنا ہے اس نے منگل کو شاید رکھا ہے اپنا 24 تاریخ کو منگل یہاں بنتا ہے ٹیوزڈے، تو اس کو اس کی ہیرنگ اس دن رکھی ہے. اور منیر ملک جن کو دل کا دورہ پڑا تھا ان کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم پوسٹ پون نہیں کرتے. یہ چیف جسٹس نے ریکویسٹ کو ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ طے وہ کرتا ہے اس طرح، یعنی جو اس طرح کی اپلیکیشن ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے. ہاں اگر ویسے ڈیورنگ ہیئرنگ کوئی بات کہی جائے تو وہ ڈیفرنٹ ہے.
تو یہ کیونکہ ایکسیپٹڈ ریکویسٹ تھی، تو یہ بات اب مجھے، یعنی میں کوئی ظاہر ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری انفارمیشن نہیں رکھتا، بالکل لے مین کیسز جس طرح آپ لوگ باخبر ہیں، بہت سارے مجھ سے کہیں بڑھ کے ہیں، لیکن اپنا اپنا سینس ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی یعنی نان سٹاپ قسم کی پریکٹیکلی ہیئرنگ ہوگی قاضی فیضی کی پٹیشنز پر۔ ججمنٹ ہوئی بھی تو تھوڑے تھوڑے ایک ایک دو دو چار چار دن کی شاید یا ہفتے کی ہو جائے۔ یہ ایک فاسٹ ٹریک پر سمجھ لیں کہ اس کو فائنلائز کریں گے، اور انلیس کہ وہ لا نے کوئی زمین آسمان ایک نہ کر دیا تو قاضی فائزہ کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ یعنی میرا گمان ہے، آپ کا گمان مختلف ہو سکتا ہے اور نتیجہ بھی مختلف آ سکتا ہے، اپنا اپنا گمان ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ 6-4 کے حساب سے قاضی فیضی کے خلاف ہی آئے گا، کیونکہ جو مقتدر طاقتیں ان سارے معاملات سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ دے آر ڈٹرمنٹ، وہ پرعزم ہیں، دے آر ڈیڈ اگینسٹ قاضی فیضی۔ اب پھر بھی بچ جائے تو یہ اس کی قسمت ہے، اور اس میں عمر تاب بندیال بالکل اسی طرح کے یعنی اس کا سٹائل محسوس ہو رہا ہے جس طرح شاید قاضی فائزی وہ ثاقب نثار ہو، تھوڑا بہتر پیکنگ میں جی، لیکن سبسٹانس وہی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے پہلے جو 7 کا بینچ بنا تھا ان میں سے 5 تو ہیں نا، 5 نئے ہیں، یعنی بہت ہی قسمت اچھی ہوتی شاید 5-5 ٹائی پڑ جائے، اور پھر شاید ریفری جج یا جو بھی سلسلہ بنتا ہوگا، جو بھی لیگل ایکسپرٹ سمجھتے، تو بر یہ ایک دلچسپی ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اپنا اپنا گمان ہے۔ اب تیسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی استقامت کی پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے بار بار رابطے اور پریشر اور دھمکیاں، سارا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے جن ذرائع سے خبریں آتی ہیں وہ ان پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نون لیگ کے اپنے ذرائع ہیں، اور کچھ نہیں بھی ان کے اپنے ہوتے، صحافیانہ انداز میں لوگ جو بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اب جو عموماً ان آفیشیل اسپوکس پرسن وہ جی ایچ کیو شریف کی گدی کا سمجھا جاتا ہے، وہ پنڈی کا جو پینترے باز کہہ لیں یا طوطا کہہ لیں، جو بھی کہیں، شیخ صاحب جو ہیں شاخ الراول پنڈی ہیں جی، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ان کی بات کو زیادہ سیریس نہ لینا، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو میں نے پک کی ہے، وہ حصہ درست مجھے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نواز شریف سٹب بارن ہے، ضدی ہے، پہلے کی طرح استقامت پر ہے، استقلال پر ہے، وہ نہیں بات مان رہا، لیکن شہباز شریف پر اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو شیخ الراول پنڈی ہے۔ تو جب وہ اگر کہہ رہا ہے، جو سمجھ لیں کہ بد زبانی میں بڑے اعلیٰ پائے کا مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کم از کم یہ بات طے ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مستقل ہے اس معاملے پر کہ میں نو ڈیل، جس میں ایسی ڈیل جس میں کمپرومائز ہو اس کی سیلف ریسپیکٹ یا آئین اور قانون کے تحت جو حکمرانی ہے، سویلین لوگوں کا حق ہے، وہ کمپرومائز ہو، یہ وہ نہیں کریں گے۔ جب شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے تو یہ تو ان کا اپنا بندہ ہے نا، سجادہ نشین راول پنڈی شریف یعنی جی ایچ کیو شریف کا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو بندہ ہے علیل ہے، 70 سالہ بیمار، ملٹیپل بیماریوں کا، جس کے خاندان کو یعنی سب سے زیادہ عتاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پہلے بھی بنایا گیا تھا، وہ سٹب بارن ہے یا مستقل مزاج ہے، ڈٹرمنڈ ہے کہ he would have his say, he would not be able to be dictated to۔ اب فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، وہ ان کو ملٹیپل دھمکیاں پبلکلی دی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کچھ انڈر کور بھی ہوں گی، پبلکلی دھمکیاں، مثلا اب تازہ ترین جو ہے وہی شیخ رشید صاحب نے دی ہے کہ میں نے ان کو پیغام بھیجا ہے، یعنی فضل الرحمان کو شیخ الراول پنڈی نے بھیجا ہے، جو کہ جی ایچ کیو شریف کے مرید خاص ہیں، کہ ایسی حرکتیں نہ کریں
ہاٹ پلیس یا گرم جگہ پر پیر نہ رکھیں، سیاست کریں، یعنی گپ شپ لگاتے رہیں، جو دو چار بیان داغ دیں، لیکن جس طرح کا ٹون اور ٹنار اور موڈ تمہارا نظر آ رہا ہے یہ آپ پچھتائیں گے، یعنی یہ کھلے لفظوں میں دھمکی دے رہا ہے۔ اور اسی طرح پہلے وہ جو شیخ پورہ کا فیک شاہ ہے، انتہائی گھٹیا اور بدصورت سا آدمی جی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، وہ بھی پہلے دھمکی دے چکا ہے کہ ہم فضل الرحمان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ملٹیپل دھمکیاں ہیں۔ تو دیکھیں یہ دھمکیاں اب کہاں تک جاتی ہیں۔ یہ بات بہرحال طے ہو جانی چاہیے، اگر پاکستان کا مستقبل کسی کو عزیز ہے یا پاکستان کے دن اچھے ہیں تو پھر یہ لوگ ڈٹرمنٹ رہیں گے، یہ بات طے ہو جائے کہ پاکستان کے عوام 20 کروڑ جو ہیں وہ غدار ہیں یا اس ملک کے مالک ہیں۔ اگر مالک ہیں تو پھر ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ حکومتیں بنائیں یا بگاڑیں، وہ جس کو چاہیں منتخب کریں، وہ میری نظر میں بے شک برا آدمی ہو، وہ جی ایچ کیو کا نامینی نہ ہو، جی ایچ کیو کے حکم کے تحت ایک فیک الیکشن کرا کے ایک فساد آف ڈیموکریسی نہ ہو، بلکہ حقیقی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو۔ اب وہ نظم کا وقت آ گیا کہ ارباب وطن کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ ارباب وطن، پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، یعنی ارباب وطن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وطن میں جو اہم لوگ ہیں، رب کی جمع ارباب ہے جی، یہ فریز استعمال ہوتی ہے اردو میں۔ تو پسند و ناپسند یعنی جو ارباب وطن ہیں، یہ انہی کے خواص یا حرکتیں اس میں نظم میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، دل کا حال بھی اخبار سے پوچھتا ہوں۔ خان صاحب کہتے ہیں نا، مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ میری حکومت میں ڈالر اتنے کا ہو گیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور شاید یہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی انہیں ٹی وی سے ہی پتہ چلی ہے، یا وہ محترمہ پیرنی صاحبہ نے بتایا یہی تو فارمیٹ ہے ان کا، یہی فرماتے ہیں کہ پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، دل کا حال بھی اخبار سے پوچھتا ہوں، قوم کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے یہ بھی 7 سمندر پار سے پوچھتا ہوں، کہ پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، دل کا حال بھی اخبار سے پوچھتا ہوں، یعنی دل میرا ہے لیکن کیا حالات ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ اخبار میں آئے گا، ٹی وی پر آئے گا، یا پیرنی صاحبہ بتائیں گی تو پتہ چلے گا۔ کہ پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، دل کا حال بھی اخبار سے پوچھتا ہوں، قوم کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے یہ بھی 7 سمندر پار سے پوچھتا ہوں۔ اور 7 سمندر سے پار صرف خان صاحب نہیں، ان کے اصل باس جو ہیں پرائم منسٹر ان یونیفارم، جو سجادہ نشین آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف ہیں، وہ بھی، اور وہی بیسیکلی اکراس دی اوشن لوگوں سے ہدایات لے کے تو پھر آگے کام چلاتے ہیں جی، اور باقی لوگ پھر وہ ایک سمجھ لیں کہ ذیلی ڈیپو ہے، وہاں سے پھر ہدایات لیتے ہیں، جیسے خان صاحب وغیرہ۔ تو قوم کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے یہ بھی 7 سمندر پار سے پوچھتا ہوں، ویسے تو میری عدل مجھے بنایا گیا ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں، ویسے تو میری عدل مجھے بنایا گیا ہے، قانون مگر کسی سالار سے پوچھتا ہوں، لیکن بینچ کیا بنانا ہے، کب بنانا ہے، اس میں کون کون سے جج شامل ہوں، اور بینچ کیا فیصلہ دے، یہ میرے عدل طے نہیں کرتے، یہ جو بخشی خانے کے سربراہ ہیں نا جی، جو میرے اساکر ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ ویسے تو میری عدل مجھے بنایا گیا ہے، قانون مگر کسی سالار سے پوچھتا ہوں، یعنی لیگل جو فیصلے ہیں وہ وہاں سے ریموٹ کنٹرولڈ ہوتے ہیں، اور ویسے میں چیف جسٹس، ویسے تو میرے عدل مجھے بنایا گیا ہے، قانون مگر کسی سالار سے پوچھتا ہوں، یعنی جو میرے اساکر ہیں، جو جی ایچ کیو شریف کے سربراہ ہیں، سجادہ نشین ہے، وہ اکراس دی اوشن پوچھتے ہیں،
وہاں ان کا مرشد جو ہے 7 سمندر پار، وہ کہانیوں میں ہوتا تھا نا کہ جنگل میں وہ طوطا تھا، اس میں جان تھی، اور اس میں وہ دیوتا یا دیو جو ہوتا تھا اس کی جان ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح جو سجادہ نشین جی ایچ کیو شریف ہیں، وہ اکراس دی اوشن 7 سمندر پار لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور پھر وہ آگے میر عدل کو یعنی چیف جسٹس کو حکم دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے جی، یہ بینچ میں فلاں فلاں شخص شامل ہو، فلاں غدار جج شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویسے تو میر عدل مجھے بنایا گیا ہے، قانون مگر کسی سالار سے پوچھتا ہوں، کہنے کو امیر عساکر کہتے ہیں مجھے، کہنے کو امیر عساکر کہتے ہیں مجھے، لڑنا مخمس کے ناہنجار سے پوچھتا ہوں، کہنے کو امیر عساکر کہتے ہیں مجھے، امیر عساکر یعنی آرمی چیف، لڑنا مخمس کے ناہنجار سے پوچھتا ہوں، مخمس ہوتا ہے جس کے 5 کونے ہوتے ہیں، اور اکراس دی اوشن یعنی 7 سمندر پار، کوئی ہے جگہ جس کے 5 کونے ہوتے ہیں؟ شاید ہو پینٹاگون، جس کے 5 زاویے ہیں، 5 کونے، 5 اضلاع ہیں۔ تو ویسے تو میر عدل مجھے بنایا گیا ہے، قانون مگر کسی سالار سے پوچھتا ہوں، کہنے کو امیر عساکر کہتے ہیں مجھے، لڑنا مخمس کے ناہنجار سے پوچھتا ہوں۔ ویسے تو میں یعنی وہ بیلٹ وغیرہ اور ٹوپی ڈرامہ سارا، لیکن لڑنے کا حکم مجھے اکراس دی اوشن والے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے خلاف لڑنا ہے، کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو گے تو تم دہشت گرد ہو۔ یہی حضرت خان صاحب فرما رہے تھے نا ترکھم کے بارڈر پر، کہ کشمیریوں کی کسی طرح کی مدد بھی جو ہے وہ پاکستان اور کشمیریوں سے دشمنی ہے، اور وہ دہشت گردی ہے۔ تو کہنے کو امیر عساکر کہتے ہیں مجھے، لڑنا مخمس کے ناہنجار سے پوچھتا ہوں، اور آخری شعر ہے، امیر الوزراء ہوں ویسے تو وطن کا میں، امیر الوزراء ہوں ویسے تو وطن کا میں، کام کسی کے اعلی کار سے پوچھتا ہوں، امیر الوزراء ہوں ویسے تو وطن کا میں، کام کسی کے اعلی کار سے پوچھتا ہوں۔ یعنی ویسے تو میں امیر الوزراء ہوں نا، یعنی وزراء کا امیر کون ہوتا ہے؟ جو کابینہ کو چیئر کرتا ہے، کابینہ کی میٹنگ، یعنی وزیر اعظم یا رئیس الوزراء، امیر الوزراء، مختلف نام ہیں۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ کسی کے ٹولز جو ہیں نا، مثلاً اسٹیٹ بینک میں گورنر کسی کا ہے، مشیر خزانہ کسی کا ہے، ایف بی آر میں کسی کی مرضی سے لوگ لگتے ہیں، تو یہ ان فارن طاقتوں کے یا فنانشل انسٹیٹیوشنز کے، اور انڈائریکٹلی پھر وہی اکراس دی اوشن، وہ جگہ جو پہلے بتائیے کہ ان کے ٹولز ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، ملک میں کیا کرنا ہے فیصلہ وہ کرتے ہیں، لیکن امیر الوزراء میں ہوں جی، کہ امیر الوزراء ہوں، امیر الوزراء ہوں ویسے تو وطن کا میں، کام کسی کے اعلی کار سے پوچھتا ہوں، پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، یعنی غیروں سے پوچھتا ہوں کہ کس چیز کو پسند کرنا ہے، کس چیز کو ناپسند، کیا چیز ملک کے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے، اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے، جاگنا ہے یا نہیں جاگنا، تمہارے بوٹوں کو کیسے پالش کرنا ہے، کون سا رنگ ہونا چاہیے، یہ ہم پسند اور ناپسند غیروں کی پوچھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا ملک کنڈکٹ کرتے ہیں۔ پسند و ناپسند اغیار سے پوچھتا ہوں، دل کا حال بھی اخبار سے پوچھتا ہوں، قوم کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے یہ بھی 7 سمندر پار سے پوچھتا ہوں، ویسے تو میر عدل مجھے بنایا گیا ہے، قانون مگر کسی سالار سے پوچھتا ہوں، کہنے کو امیر عساکر کہتے ہیں مجھے، لڑنا مخمس کے ناہنجار سے پوچھتا ہوں، امیر الوزراء ہوں ویسے تو وطن کا میں، کام کسی کے اعلی کار سے پوچھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان